جیسا آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، چند موقعوں پہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات میں اردو یا ہندی میں کہوں. کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، اسی لیے ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا. اسی لیے تقریر کو آغاز کرنے کے پہلے ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں ان غلطیوں کے لیے، اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میرے غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے. آج کے میرے تقریر کا موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچائے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلمان تک اسلام کی بات پہنچائے، اور جتنے بھی غلط فہمیاں اسلام کے متعلق ہے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ انتہا کوشش کرے کہ ان غلط فہمیوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، جو آیت کی تلاوت کی میں نے تقریر کے شروع میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن. سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت اور حسنت کے ساتھ، اور ان سے بحث کرو اچھے اور بہترین طریقے کے ساتھ. دعویٰ کرنا، غیروں کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہر مسلمان کا فرض ہے. اسلام کا پیغام پہنچانے کے کئی طریقے ہیں. کچھ طریقے میں سفلتا زیادہ ملتی ہے، کامیابی زیادہ ملتی ہے، کچھ طریقے میں کم ملتی ہے. اکثر مسلمان جب غیروں سے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ اسلام کے بارے میں 100 اچھی چیزیں کہتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ماننے کے باوجود وہ غیر مسلم اس کے دماغ میں یہ رہیں گا یہ ساری چیزیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ وہی مسلمان ہیں جو دہشت گرد ہے، یہ وہی مسلمان ہے جو فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، یہ وہی مسلمان ہے جس نے اپنے دین کو تلوار کے زور پہ پھیلایا، یہ وہی مسلمان ہے جو ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے، یہ وہی دین اسلام ہے جو خواتین کو ذلیل کرتا ہے پردے میں رکھ کے. یہ چند سوالات، یہ چند غلط فہمیاں اس غیر مسلمان کو اسلام کی اچھائیوں کو پہچاننے سے روکتی ہے. اسی لیے جب بھی میں کوئی بھی غیر مسلمان سے ملتا ہوں، میرا سب سے پہلا سوال اس سے یہ رہتا ہے کہ آپ کو اسلام سے کیا شکایت ہے؟ آپ کے نظریے میں، چاہے آپ کا علم اسلام کے بارے میں صحیح یا غلط ہے، آپ کے نظریے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام میں کیا برائی ہے؟ اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں، آئی میک ہم کمفرٹیبل. آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور میں اطمینان دلاتا ہوں کہ وہ قرآن کے خلاف یا اسلام کے خلاف ہے، جو بھی وہ سمجھتے ہیں غلط ہے وہ بنا جھجک مجھ سے کہہ سکتا ہے. اور جب میں انہیں اطمینان دلاتا ہوں، اکثر یہ غیر مسلمان 3 یا 4 سوالات پوچھتے ہیں، اور جو تجربہ مجھے ہے تقریباً 20 سال دعوتی میدان میں، میرے نظریے میں یہ غیر مسلمانوں کو 20 عام سوالات ہیں اسلام کے بارے میں، 20 عام غلط فہمیاں ہیں اسلام کے بارے میں. اور جب وہ 2 یا 3 یا 4 سوالات کرتے ہیں، اکثر یہ 20 غلط فہمیوں کے اندر سے ہوتے ہیں، یہ 20 سوالات کے اندر سے ہوتے ہیں. یہ 20 غلط فہمیاں یا عام سوالات غیر مسلمان کے ذہن میں کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جس طریقے سے میڈیا اسلام کے بارے میں پیغام پھیلا رہا ہے، جس طریقے سے غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے، اس طریقے سے یہ 20 غلط فہمیاں اس غیر مسلم کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے. آج ہم جانتے ہیں انٹرنیشنل میگزینز، انٹرنیشنل نیوز پیپرز، انٹرنیشنل ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز، ٹیلی ویژن چینلز، یہ سارے انٹرنیشنل میڈیا
اسلام کے بارے میں کئی غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے، اور آج جو یہ 20 غلط فہمیاں ہیں غیر مسلمان کے ذہن میں، 25 یا 50 سال پہلے یہ کچھ دوسرے تھے۔ 25 یا 50 سال بعد ہو سکتا ہے کہ یہ غلط فہمیاں بدل جائیں گی۔ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ غلط فہمیاں غیر مسلمان کے دماغ میں آتی ہے، اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے میں نے دنیا کے کئی ممالک میں تقریر کی ہے اور سوال کا جواب دیا ہے۔ میرے ایکسپیرینس میں، میرے تجربے میں، یہ 20 غلط فہمیاں یا سوال سارے دنیا بھر میں وہی ہے، چاہے آپ امریکہ میں جاؤ، کینیڈا جاؤ، یو کے جاؤ، سنگاپور جاؤ، ملیشیا جاؤ، سعودی جاؤ، انڈیا، یہ ساری غلط فہمیاں جو غیر مسلمان کے ذہن میں ہیں یہ وہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ماحول کے ذریعے ایک یا دو اور غلط فہمیاں اس کے دماغ میں پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ 20 اہم غلط فہمیاں وہی ہے۔ اگر ہر مسلمان یہ 20 غلط فہمیوں کے جواب کو یاد کر کے غیروں تک پہنچاتا ہے، حکمت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ، غیر مسلمان کی مذہبی کتابیں کے حوالے کے ساتھ، چاہے وہ بائبل ہو، ویدا ہو، بھگوت گیتا ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے کے حساب سے، حکمت کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، منطق کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ غیر مسلمان اسلام قبول کرے یا نہیں، کم از کم اس کے دل میں جو اسلام سے نفرت ہے انشاءاللہ وہ تو کم از کم دور ہو جائیں گی، وہ اسلام کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گا۔ اور یہ 20 جوابات جو ہے، وقت اتنا نہیں ہے آج کہ میں سارے 20 سوالات کے جواب دے سکوں، اکثر وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں پہلے 10 سوالات کا جواب دیتا تھا، لیکن آج میں سوچا کہ کئی تقریروں میں، چاہے انگریزی میں ہوں یا اردو میں ہوں، کئی بار میں نے پہلے 10 غلط فہمیوں کا جواب دے چکا ہوں، جو پیس ٹی وی پہ بھی کافی بار آ چکا ہے۔ آج میں نے سوچا کہ وہ آخری 10 سوالات کا جواب دوں، اور یہ سارے 20 سوال کے جوابات انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور کتاب کی شکل میں بھی موجود ہے۔ آخری 10 سوالات کا جواب دینے کے پہلے کم از کم میں پہلے 10 غلط فہمیاں یا سوال آپ کے سامنے کم از کم پیش کروں، اور پھر میں آخری 10 کا جواب دوں گا۔ آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر اسلام میں کوئی لفظ جو بدنام ہے، اور ایک لفظ جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے، وہ ہے لفظ جہاد۔ دوسری عام غلط فہمی ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، مسلمان ایکسٹریمسٹ ہے، انتہا پسند ہے۔ تیسری غلط فہمی، مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان دہشت گرد ہے۔ چوتھی غلط فہمی، یہ اسلام مذہب تلوار کے زور پر پھیلا۔ یہ چاروں غلط فہمیوں کا انشاءاللہ میں اس کانفرنس کے آخری دن، جو آخری نشست میں میری تقریر ہے، جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں، انشاءاللہ اس تقریر میں میں یہ چاروں غلط فہمیوں کو دور کروں گا۔ پانچواں عام سوال جو غیر مسلمان اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ ہے کہ اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ چھٹا سوال، اگر مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو عورت کو ایک سے زیادہ مرد کو شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ ساتویں اہم غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام
خواتین کو ذلیل کرتا ہے کیونکہ وہ خواتین کو حجاب اور پردے میں رکھتا ہے۔ 8ویں اہم غلط فہمی ہے، مسلمان جینے کے لیے دوسرے جاندار چیزوں کی جان لیتے ہیں اور جانور کی ہتیا کرتے ہیں، اور یہ غیر مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کیوں کھاتے ہیں اور جانوروں کی جان کیوں لیتے ہیں۔ 9ویں غلط فہمی یہ ہے کہ جو غیر مسلمان گوشت کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کھاتے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں، لیکن وہ جب جانوروں کا قتل کرتے ہیں تو اسے آستے آستے ذبیحہ کیوں کرتے ہیں، تڑپا تڑپا کے کیوں مارتے، ایک جھٹکے میں کیوں نہیں مارتے۔ 10ویں غلط فہمی، غیر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کھاتا ہے اس کے بیہیویئر پہ، اس کے برتاؤ پہ وہ کھانے کی چیز کا اثر ہوتا ہے، اور مسلمان جانور کھاتے ہیں اور جانور کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ 5 اور 6 7 نمبر پہ جو غلط فہمیاں تھے اس کا ذکر میں پچھلے سال کر چکا تھا جب میں تقریر تھی وومنز رائٹس ان اسلام انگریزی میں، اور جو 8ویں اور 9ویں غلط فہمی ہے نان ویج کے بارے میں، اس کا سوال ایک ہفتے پہلے پچھلے سنیچر کو کوئی غیر مسلمان نے پوچھا تھا اور میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ آج انشاءاللہ میں آخری 10 غلط فہمیوں پہ توجہ دوں گا۔ 11ویں اہم اور عام غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام مذہب میں بت پرستی حرام ہے، اسلام توحید میں مانتا ہے، پھر یہ مسلمان کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں، کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں جب وہ بت پرستی میں نہیں مانتے، اور یہ کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا اور کوئی بھی مسلمان کعبے کو اپنا بت مانتا ہی نہیں، کیونکہ اسلام میں بت پرستی حرام ہے، لیکن کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں 144 میں کہ مسلمان آپ جہاں بھی ہو آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ کعبہ ہم مسلمانوں کا قبلہ ہے، ہم مسلمان ایکتا میں مانتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم ایک ہو کے نماز پڑھتے ہیں، وی پرے ان کانگریگیشن۔ مثال کے طور پہ اگر مسلمانوں کو یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہیں گا کہ پشچم کی طرف پڑھیں گے، کوئی کہیں گا دکشن، کوئی کہیں گا اتر، کوئی کہیں گا نارتھ، کوئی کہیں گا ساؤتھ۔ تو ایکتا کے لیے، جمع ہونے کے لیے ہم سب مسلمان دنیا میں جدھر بھی ہے ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ کوئی مسلمان کعبے کی عبادت نہیں کرتا، اور سب سے پہلی بار جب دنیا میں کسی نے ورلڈ میپ آف جغرافی بنائی، دنیا کا نقشہ بنایا، وہ تھے مسلمان۔ الادروسی سن 1154 میں 1154 میں سب سے پہلی بار ورلڈ میپ آف جغرافی بنائی، دنیا کا نقشہ بنایا۔ اس وقت مسلمانوں نے ساؤتھ پول کو اوپر رکھا اور نارتھ پول کو نیچے، اور کعبہ بیچ میں تھا۔ ویسٹرن کارٹوگرافرز بعد میں آئے اور نقشے کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے، لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہی ہے، کعبہ از ان دا سینٹر۔ اسی لیے جدھر بھی آپ دنیا میں ہیں، اگر آپ نارتھ میں ہیں دنیا میں رہ رہے تو آپ ساؤتھ کی طرف نماز پڑھیں گے، اب اگر آپ ساؤتھ پہ رہ رہے تو نارتھ کی طرف نماز پڑھیں گے، ایسٹ میں ہے تو ویسٹ، ویسٹ میں ہے تو ایسٹ میں، جدھر بھی آپ ہیں ہم مسلمان کعبہ کی طرف ہمارا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور جب مسلمان حج یا عمرہ کے لیے مکہ جاتے ہیں ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں، وی سرکمایمبولیٹ راؤنڈ دا کعبہ۔ لوگ سوچتے ہیں یہ کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہیں، کعبہ کے ارد گرد چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، ہمارے رسول کا حکم ہے۔ لیکن اگر میں منطق سے سوچوں تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ہر دائرے کا
ایک ہی محور ہے. ایوری سرکل ہیز گاٹ ون سینٹر. ہر سرکل کا ایک سینٹر ہے. جب ہم کعبے کے گول طواف کرتے ہیں ہم یہ شہادہ دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا قول غیر مسلمانوں کے لیے کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے. لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 کتاب الحج چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 675 675. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کالے پتھر کو دیکھ کے کہتے ہیں, حجر اسود کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ پتھر نہ ہی مجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے, کیونکہ میں نے میرے رسول کو اس پتھر کو چومتے ہوئے دیکھا اسی لیے میں اسے چوم رہا ہوں. یہ ان کا قول, یہ کہنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ یہ کالا پتھر نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان, کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اس کالے پتھر کی عبادت نہیں کرتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کعبے پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. کوئی بھی انسان جو بت پرستی کرتا ہے اپنے بت پہ کبھی بھی نہیں کھڑا ہوگا. یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے, کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے, وہ ایک دشا ہے. 12واں عام سوال جو غیر مسلمان اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے, سارے انسانوں کا مذہب ہے, تو صرف مسلمانوں کو ہی کیوں اجازت ہے مکہ اور مدینہ جانے کی؟ اگر یہ دین, اگر یہ مذہب سارے انسانوں کے لیے ہے تو صرف مسلمانوں کو ہی کیوں جانے کی اجازت ہے مکہ اور مدینہ میں؟ اس کا جواب ہے کہ ہر ملک میں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جو پروہیبٹڈ ہوتے ہیں, جس کے اندر جانے کی اجازت نہیں. مثال کے طور پہ کچھ علاقے ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا. کینٹونمنٹ ایریا مطلب صرف ملٹری کے لوگ وہاں جا سکتے ہیں. وہ لوگ جو دیش کی حفاظت کرنے کے لیے جان دینے کو تیار ہے, صرف وہ لوگ کو اس علاقے میں جانے کی اجازت ہے. حالانکہ میں ہندوستانی ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں ہندوستانی ہوں, میں اس دیش, اس ملک کا ناگرک ہوں, مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانا ہے. میں سٹیزن ہوں انڈیا کا, انڈیا کا ناگرک ہوں, لیکن میں ہندوستان میں کہیں بھی جا سکتا ہوں, لیکن کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ اسلام کا کینٹونمنٹ ایریا ہے. اس کینٹونمنٹ ایریا میں مکہ اور مدینہ میں صرف وہ انسان جا سکتے ہیں جو اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے جان دینے کو تیار ہے. اور ایک وجہ ہے, جب بھی آپ کوئی ملک میں جاتے ہیں اپنے دیش کو چھوڑ کے, اس ملک کا ویزا لینا ضروری ہے. اور ہر ملک کے کوئی نہ کوئی شرائط ہوتے ہیں ویزا دینے کے لیے. مثال کے طور پہ جب میں سنگاپور گیا تھا کئی سال پہلے, اور ابھی چند مہینے پہلے گیا تھا, سنگاپور کے امیگریشن فارم پہ لکھا تھا ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز. اگر آپ ڈرگز کے ساتھ پکڑے گئے تو سزائے موت. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں سزائے موت بہت غلط سزا ہے, میں اس میں نہیں مانتا ہوں. اگر نہیں مانتے تو آپ سنگاپور میں نہیں جا سکتے. اگر سنگاپور میں جانا ہے, ایک شرط ان کی ہے باقی شرطوں میں کہ ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز. اگر آپ ڈرگ کے ساتھ پکڑے گئے آپ کو سزائے موت. آپ کو پسند ہے تو جائیے, نہیں تو مت جائیے. ہر ملک میں جانے کے پہلے ویزا چاہیے, اور ویزا کے کئی شرائط ہوتے. اور سب سے اہم شرط مکہ اور مدینہ میں جانے کی ہے کہ وہ انسان اپنے زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور بندے ہیں. اگر کوئی بھی انسان اس شرط کو مانتا ہے, یہ سب سے اہم شرط ہے مکہ اور مدینہ کا ویزا ملنے کے لیے. 13واں اہم سوال غیر مسلمان
اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں، اسلام میں مسلمانوں کو سور کا گوشت کھانے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ اسلام میں سور کا گوشت کھانے کی ممانعت کیوں ہے؟ قرآن مجید میں 4 مرتبہ کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر کا گوشت، پوک، اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے۔ غیر اللہ کا نام اگر کوئی کھانے پہ لیا جاتا ہے تو آپ کے لیے حرام ہے۔ یہ ممانعت صرف اسلام میں نہیں ہے، اور بھی کئی مذاہب میں ہیں۔ اگر آپ بائبل پڑھیں گے، جو عیسائی مذہب کی اہم کتاب ہے، بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں، the swine, the pig, it has cloven hoofs, and though it chews its cud, it's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. It's unclean for you. بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں کہا گیا ہے کہ سور کے پیر جو کلوون ہیں، اٹ چوز ناٹ اٹ کٹس، وہ آپ کے لیے گلیز ہے، آپ اس کا گوشت مت کھاؤ، اور اس کا ڈھانچہ اور اس کے بونز، اس کے ڈھانچے کو آپ ہاتھ بھی مت لگاؤ۔ یہی پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں، The swine, though it has cloven foot, it chews not the cud. It's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. اس سور کے پیر کلوون ہیں اور یہ آپ کے لیے گلیز ہے، نہ آپ اس کا گوشت کھائیں گے، نہ آپ اس کے ڈھانچے کو ہاتھ لگائیں گے۔ یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 سے 5 میں۔ کئی جگہ بائبل میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ صرف بائبل میں ہی نہیں، جب آپ ہندو مذہب کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ہندو مذہب کی کتاب میں بھی لکھا ہے، منوسمرتی میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 5 میں، کہ ایک برہمن ہے، ٹوائس بورن، ایک برہمن ہے، وہ کبھی بھی مشروم، سور یا گالک یا مرغا یہ کبھی بھی نہیں کھائے گا۔ اس کے آگے لکھا ہے وشنو سوترا کہ کوئی بھی اگر حرام گوشت کو بیچتا ہے، جس کے معنی سور کا گوشت، آپ اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹو۔ قرآن یا حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کوئی اگر سور کا گوشت بیچتا ہے تو اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹنا چاہیے، لیکن یہ ہندو مذہب میں ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے منطق کے ذریعے، لاجک اور سائنس کے ذریعے جاننے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت کھانے سے کیوں ہمیں روکا ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ خنزیر کھانے سے، سور کا گوشت کھانے سے تقریباً 70 سے زیادہ بیماری آپ کو ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ پن ورم، راؤنڈ ورم، ہک ورم، کئی ورمز ہیں جو آپ کو ہو سکتے ہیں سور کے گوشت کھانے سے۔ اور سب سے خطرناک جو ہیلمنتھ ہے، جو بیماری ہے، وہ ٹینیا سولیم، جسے عام لوگ کہتے ہیں ٹیپ ورم۔ اور یہ ٹیپ ورم جو ہے کافی لمبا ہوتا ہے، 20 سے 30 فیٹ، اور ماتریا میں رہتا ہے، اور اس کے جو انڈے ہیں وہ خون کے ذریعے آپ کے جسم کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں۔ اگر دماغ میں جائیں گے، برین میں جائیں گے تو اٹ کین کاز برین ڈیمیج، آنکھ میں جائیں گے تو اندھے ہو سکتے ہیں، دل میں جائیں گے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں۔ اور جب تک آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ اس بیماری کے شکار ہیں، تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے اکثر یہ فیٹ بلڈنگ مٹیریل ہے،
اس سے آپ میں چربی زیادہ ہوتی ہے اور چانسز ہے کہ آپ کو آتھروسکلروسس ہو سکتا ہے، ہائپر ٹینشن اور ہارٹ اٹیک بھی۔ اسی لیے آپ جب امریکن اسٹیٹسٹک دیکھیں گے تو 50% سے زیادہ لوگ کو ہائپر ٹینشن ہے، ٹینشن کی بیماری ہے، خون میں ہائپر ٹینشن۔ اور اس کی اہم وجہ ہے کہ اکثر امریکن سور کا گوشت کھاتے ہیں۔ سائنس آج یہ کہتی ہے کہ سور ایسا جانور ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں، اکثر جدھر بھی غلاظت ہے سور کو آپ ادھر ہی پائیں گے جہاں غلاظت ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جب گاؤں جاتے ہیں، جس طریقے سے ماڈرن سٹیز میں ٹوائلٹ ہے، بیت الخلاء ہے، اس طریقے سے تو گاؤں میں تو نہیں ہے۔ اور جب لوگ گاؤں میں اوپن گراؤنڈ میں اپنی حاجت پورے کرنے جاتے ہیں، آپ اکثر دیکھیں گے کہ سور اس کے بعد آتا ہے اور اسے صاف کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہو سکتا ہے کہ سور گندے جگہ میں رہتا ہے، لیکن جو ایڈوانس کنٹری ہے، جو کنٹری ترقی کر چکی ہے، مثال کے طور پہ آسٹریلیا، وہاں تو سور کی اچھی دیکھ بھال ہوتی ہے۔ آپ جب آسٹریلیا میں بھی جائیں گے جہاں سور کی دیکھ بھال ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اسٹائے، ادھر بھی آپ دیکھیں گے سور اپنا خود جب غلاظت کرتا ہے وہ خود کھاتا ہے۔ ادھر بھی آپ 24 گھنٹے آدمی رکھتے کیا دیکھنے کے لیے کب غلاظت کرتا، کب اٹھائیں گے آپ؟ وہ خود کی غلاظت کھاتا ہے۔ فی نفسی بائی نیچر سور غلیظ جانور ہے۔ اور سائنس آج یہ کہتی ہے کہ سور سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے۔ وہ ایک واحد جانور ہے جو اپنے دوستوں کو بلاتا ہے اپنے بیوی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے اور دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ وہ ایک واحد جانور ہے۔ اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں اس کا اثر آپ کے بیہیویئر پہ ہوتا ہے، آپ کے برتاؤ پہ ہوتا ہے۔ اور آج آپ اکثر ویسٹرن کنٹریز جائیں گے تو اکثر ہوتی ہے ڈانس پارٹیز، اور ڈانس پارٹیز کے بعد ہوتا ہے سواپنگ آف وائفز۔ سواپنگ آف وائفز مطلب آپ میرے اہلیہ کے ساتھ سو اور میں آپ کے اہلیہ کے ساتھ سوؤں گا۔ 14واں عام سوال جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں شراب کی ممانعت کیوں ہے؟ شراب اسلام میں حرام کیوں ہے؟ قرآن مجید میں صاف لکھا ہے، سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، انما الخمر والمیسر، بے شک خمر نشے والی چیز اور جوا کھیلنا، والانصاب والازلام پاسے پھینکنا اور بت پرستی کرنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے، شیطان کے ہتھیار ہے۔ فاجتنبوه لعلکم تفلحون، آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پا سکو۔ قرآن مجید میں خمر، نشے والی چیزیں مسلمان کو لینا حرام ہے۔ یہ پیغام بائبل میں بھی کہا گیا ہے۔ جب آپ بائبل پڑھیں گے بک آف پرووربس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں، وائن از اے موکر whoever has it is deceived، جو شراب ہے وہ اکثر بہکاتی ہے اور جو کوئی اسے پیتا ہے وہ بہک جاتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسیز میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں، بی ناٹ ڈرنک وتھ وائن، آپ شراب مت پیو۔ نہ ہی اسلام اور عیسائیت میں شراب پینا حرام ہے، ہندوازم میں بھی شراب پینا حرام ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ادھیائے نمبر 9 ورس نمبر 235، اس میں لکھا ہے کہ وہ شخص، وہ انسان جو چوری کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے اور اپنے گرو کے بستر پہ زنا کرتا ہے، یہ لوگ گناہگار ہیں۔ اور آگے لکھا ہے ورس نمبر 238 میں منوسمرتی چیپٹر نمبر 9،
अध्याय नंबर 9 वर्ष नंबर 238 कि ये लोगों से जो गुनाह करते हैं, जो शराब पीते हैं, आप इनसे बात भी मत करो, आप इनके साथ खाना भी मत खाओ, और इन लोगों के साथ शादी भी मत करो, और इनको देश से बेदखल करो। और कई श्लोकास है हिंदू मजहबी किताबों में जिसमें लिखा है शराब पीना मना है। शराब पीना मना है लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 94, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 55, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 47 to 50, और ऋग्वेद बुक नंबर 8 अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 12 में, और ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 21 और श्लोका नंबर 14। इन हवालात अगर आप पढ़ेंगे, इन सारे हवालात में लिखा है कि शराब पीना हराम है। आज की साइंस ये कहती है कि इंसान के जहन में, दिमाग में, इन द ब्रेन देयर इज अ इनहिबिटरी सेंटर। इनहिबिटरी सेंटर का मतलब ये सेंटर आपको गलत काम करने से रोकता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे हाजत के लिए जाना है तो ये सेंटर कहेगा यहां मत करो, बैतुल खला में जाओ, टॉयलेट में जाओ। जब मैं कोई ज़ईफ इंसान से बात करूंगा तो इनहिबिटरी सेंटर कहेगा कि गलत बात मत करो, तमीज़ के साथ बात करो। जब आप शराब पीते हैं, ये इनहिबिटरी सेंटर इज इनहिबिटेड, ये इनहिबिटरी सेंटर काम नहीं करता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कई लोग जो शराब की हालत में धुत है, वो अपने कपड़ों में ही अपनी हाजत करते हैं, वो बड़ों के साथ तमीज़ से नहीं बात करते, अपने वालिदैन के साथ अच्छा पेश नहीं आते। और आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं, ये अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स में है, अक्सर बलात्कार करने वाला या जिस पे बलात्कार होता है, दोनों में से एक अक्सर नशे की हालत में होते हैं। आज की अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि 8% अमेरिकन इंसेस्ट करते हैं। इंसेस्ट मतलब अपने रिश्तेदार, करीब रिश्तेदार के साथ जिना। यानी हर 12 अमेरिकन को आप मिलेंगे, अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स कहती है कि उसने अपने करीब रिश्तेदार के साथ जिना किया है, चाहे बाप बेटी के साथ, बेटा माँ के साथ, भाई बहन के साथ। इसे कहते हैं इंसेस्ट। और ये स्टैटिस्टिक्स कहती है कि अक्सर ये नशे की हालत में होते हैं। कई लोग कहते हैं कि शराब पीने से मुझे नशा नहीं आता है, आई एम अ सोशल ड्रिंकर, मैं अपने आप पे काबू रख सकता हूं। नशे में धुत होना हराम है, लेकिन मैं सोशल ड्रिंकर हूं, एक पैक सिर्फ मारता हूं बस, और मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं। आप जब भी शराबी को मिलेंगे और उसका इंटरव्यू लेंगे, कोई भी शराबी ये नहीं कहेगा कि मैं शराब पीना शुरू किया शराबी बनने के लिए। वो हमेशा सोशल ड्रिंकर जैसा शुरू किया और चंद महीने बाद या चंद साल बाद हो जाता है अल्कोहलिक। और जब आप देखते हैं, आप कोई भी सोशल ड्रिंकर से मिलो जो 1 से ज़्यादा साल से पी रहा है शराब, और उसका इंटरव्यू लो और उससे पूछो कि कम से कम एक बार तुम नशे की हालत में थे क्या? नहीं, कम से कम एक बार तो नशे की हालत में होंगे, और उसे कबूल करना पड़ेगा। और उस एक बार जब आप नशे की हालत में होते हैं और उस वक्त अगर कुछ गलत काम करते हैं, अगर जिना करते हैं, अगर बलात्कार करते हैं, आप अपने आप को कभी भी नहीं माफ कर सकेंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिखा है अपने माजा में जिल्द नंबर 4 चैप्टर नंबर 30 हदीस नंबर 3371 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, शराब सारे गुनाह की जड़ है। इट इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स एंड इट इज द मोस्ट इविल ऑफ ऑल इविल्स। मतलब सारे गुनाह की, सारे गलत काम की जड़ वो है शराब, मदर ऑफ ऑल इविल्स। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं
ابن ماجہ میں جلد نمبر 4 چیپٹر نمبر 30 حدیث نمبر 3392 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی چیز بڑی تعداد میں لینے سے آپ پر نشہ کرتی ہے وہ چیز چھوٹی تعداد میں بھی آپ پر حرام ہے. Anything which intoxicates in large quantity is even prohibited in small quantity. No excuse for nip or a tot. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن ماجہ میں جلد نمبر 4 چیپٹر نمبر 30 حدیث نمبر 3380 میں 3380 میں اللہ سبحانہ و تعالی 10 قسم کے لوگوں پہ لعنت فرماتا ہے. وہ لوگ جو شراب کے قریب ہے، وہ لوگ جو شراب کو ڈسٹل کرتے ہیں، وہ لوگ جس کے لیے شراب بنائی جاتی ہے، ڈسٹل کی جاتی ہے، وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، وہ لوگ جو شراب کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جس کے لیے شراب ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے، وہ لوگ جو شراب کو سرو کرتے ہیں، وہ لوگ جو شراب سے کماتے ہیں، وہ لوگ جو شراب کی کمائی کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو شراب خریدتے ہیں، اور وہ لوگ جس کے لیے شراب خریدی جاتی ہے. یہ سارے 10 قسم کے لوگ جو شراب سے جڑے ہوئے، یہ لوگوں پہ اللہ سبحانہ و تعالی لعنت فرماتے ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کتنی بیماریاں ہیں، اور آج اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کھانے یا پینے والی چیز جس کے ذریعے لوگ مرتے ہیں، نمبر 1 سب سے پہلے ہے شراب. شراب پینے سے سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں. اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی بیماریاں ہیں. مجھے اس میں تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن چند بیماریوں کا نام لوں گا. سب سے زیادہ جو بیماری ہوتی ہے شراب پینے سے، اسے کہتے ہیں سیروسس آف لیور. شراب پینے سے ہو سکتا ہے کینسر آف دا ایسوفیگس، کینسر آف دا ہیڈ اینڈ نیک، کینسر آف دا باؤل، کینسر آف دا لیور. شراب پینے سے ہو سکتا ہے ایسوفیجائٹس، گیسٹرائٹس، پینکریٹائٹس، ہیپاٹائٹس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے کارڈیو مایوپیتھی، ہائپر ٹینشن، انجائنا، ایتھروسکلوسس، ہارٹ اٹیک. شراب پینے سے ہو سکتا ہے اسٹروکس، ایپوپلیکسی، فٹس، پیرالسس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پیریفرل نیوروپیتھی، کارٹیکل ایٹروفی، سیریبرل ایٹروفی. کئی بیماریاں ہو سکتے ہیں. شراب پینے سے ہو سکتا ہے ڈیلیریم ٹریمنس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پیلاگرا یا بیری بیری. شراب پینے سے ہو سکتا ہے ورنکس کارسیکوف سنڈروم. اگر ہر بیماری پہ میں تقریر کروں تو ہر بیماری پہ تقریباً 5-10 منٹ تقریر کر سکتا ہوں، کیونکہ میری تعلیم میڈیکل میں ہوئی. میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں. آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی اینڈروکرینل ڈیز آرڈرز ہو سکتے ہیں. اینڈروکرینل ڈیز آرڈرز مثال کے طور پہ ہائپر تھائرائڈزم، مکس ایڈیما. شراب پینے سے ہو سکتی ہے خون کی بیماریاں، مائکروسائٹک انیمیا. ہو سکتا ہے زیس سنڈروم. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پلیٹلیٹ ڈیز آرڈرز، تھرومبوسائٹوپینیا. اور کئی بار شراب وہ میڈیسن سے ریئیکشن کرتی ہے جو عام انسان لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میٹرونیڈیزول جسے کہتے ہیں فلاجل، اگر کوئی شرابی اسے لیتا ہے تو اس میں ریئیکشن ہوتا ہے. آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے آپ کی امیونٹی، جو جسم کی طاقت ہے بیماری سے لڑنے کی، وہ طاقت کم ہو جاتی ہے. اسی لیے اکثر شرابی کو انفیکشنز ہوتے ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی لنگ کی بیماری ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ایمفیسیما، پلمونری ٹیوبرکلوسس، لنگ ایبسس. اکثر شرابی اس کے ریفلیکسز کام نہیں کرتے، اور اگر وہ الٹی کرتا ہے اور یہ الٹی اس کے پھیپھڑے میں جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مر سکتا ہے. ہی کین ہیو لنگ ایبسس اینڈ ایمفیسیما. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جتنے بیماریاں ہیں، اگر عورت پیتی ہے شراب، شی از مور پرون ٹو دیز ڈیزیزز. یہ بیماریاں عورتوں میں زیادہ ہو سکتی ہے. اور ایک اہم بیماری، اگر کوئی خاتون حمل سے ہے
اور شراب زیادہ پیتی ہے، ہو سکتا ہے الکوہولک فیٹس سنڈروم. آج کی سائنس کہتی ہے کہ کئی اسکن ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں، کئی اسکن ڈس آرڈرز. اگر ایک انسان شراب پیتا ہے، اسے ہو سکتا ہے ایلوپیسیا، ہو سکتا ہے پیرونیکیا، اینگیلوسٹومیٹائٹس. صرف بیماروں کے حوالہ دوں گا تو اسی کے اندر انشاءاللہ گھنٹے نکل جائیں گے. وقت کے تقاضے کی وجہ سے صرف آخری بات کہوں گا شراب کے بارے میں، جو میرے دوست کہتے ہیں، میڈیکل دوست، میڈیکل کلیگز. آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ الکوہولزم، یہ جو شراب ہے، جو آدمی شرابی ہے وہ ایک بیمار آدمی ہے. الکوہولزم از ناٹ این ایڈکشن، اٹ از اے ڈیزیز. جو شرابی ہے وہ بیمار انسان ہے. وہ ڈاکٹر یہ نہیں کہتے اسے ایک بری لت لگی ہے، کہتے بیماری ہے. تو میں کہتا ہوں ان ڈاکٹروں سے، اگر شراب پینا بیماری ہے تو یہ ایک واحد بیماری ہے جو ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائز ہوتی ہے. اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے نیوز پیپرز میں، میگزین میں، ریڈیو میں اور ٹیلی ویژن پہ. یہ ایک واحد بیماری ہے جو گورنمنٹ کو پیسہ کما کے دیتی ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا لائسنسڈ آؤٹ لیٹ ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ ہائی وے پہ مر جاتے ہیں. یہ ایک واحد بیماری ہے جس سے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا کوئی جرم یا وائرل کاز نہیں ہے. یہ بیماری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پا سکو. 15ویں غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو ہے اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسی لیے گواہ دینے کے وقت 2 خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. 2 خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. اسی لیے اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے. آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو کئی جگہ 5 یا 6 جگہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے گواہی کے بارے میں. صرف ایک جگہ، صرف ایک ہی آیت میں اشارہ ہے کہ 2 خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اور وہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282، چیپٹر 2 ورس نمبر 282. اور یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 قرآن مجید کے سب سے لمبا سورہ ہے، اور اس میں سب سے لمبی آیت ہے 282. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، جب بھی آپ آپس میں کوئی پیسے کا لین دین کرتے ہیں ایک مقرر وقت کے لیے، آپ اس کو لکھ لو، اور آپ میں سے 2 مرد کی گواہی لو. اگر آپ کو 2 مرد نہیں ملتے تو 1 مرد اور 2 عورت، تاکہ ایک اگر غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے. اکثر آپ اردو ترجمے میں یا انگریزی ترجمے میں پائیں گے ترجمہ، اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے. یہ ترجمہ غلط ہے. عربی لفظ تزیل، تزیل کا مطلب غلطی کرنا. اگر کوئی عورت غلطی کرے، ایک غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں جتنی بھی معاشی ذمہ داری ہے، all the financial aspect is laid on the shoulders of the man. جتنی معاشی ذمہ داری اسلام میں ہے وہ مردوں کے کندھوں پہ ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. عورتوں کو ایک بھی پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے، ایک بھی پیسے کمانے کی ضرورت نہیں. اور عورت کے شادی کے پہلے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور عورت کے شادی کے بعد اس کے مرد اور اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ساری معاشی ذمہ داری کا خیال رکھے. کپڑا پہننا، رہنا، روٹی، کپڑا، مکان، سب کچھ. خاتون کو
جینے کے لیے ایک بھی پیسے کمانے کی ضرورت نہیں، اور کیونکہ ساری ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہے، اسی لیے اسلام میں معاشی فائنینشیل اسپیکٹس میں مرد زیادہ بہتر ہے. فائنینشلی a man is more well aware as compared to a lady. معاشی معاملات میں کیونکہ مرد کے کندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے، اسی لیے معاشی چیزوں میں مرد کا جو تعلق ہے وہ خواتین سے اور بہتر ہے. اسی لیے ایک مرد کی گواہی 2 خواتین کے برابر ہے. میں آپ کو مثال دوں گا تو کہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک میجر آپریشن کرنا ہے تو سب سے بہتر ہے کہ آپ 2 اچھے سرجن کی رائے لو. اگر آپ کو 2 سرجن نہیں ملتے تو 1 سرجن اور 2 MBBS ڈاکٹر. اسی طریقے سے اگر آپ کو ہارٹ کی تکلیف ہے، دل کی بیماری ہے، دل کی تکلیف ہے، تو سب سے بہتر ہے کہ آپ 2 کارڈیولوجسٹ، 2 کارڈیو سرجن کو دکھاؤ. اگر آپ کو ہارٹ کی سرجری کرنا ہے تو 2 کارڈیو سرجن کو دکھاؤ جو دل کا سرجن ہے. اگر 2 کارڈیو سرجن نہیں ملتے تو 1 کارڈیو سرجن اور 2 جنرل سرجن، کیونکہ کارڈیو سرجن دل کے سرجن کو جو معلومات ہے دل کے بارے میں وہ عام سرجن سے زیادہ ہے. آپ 2 جنرل سرجن سے لے کے دل کی اگر سرجری کریں گے تو آپ کامیاب نہیں رہیں گے. آپ 4 سرجن سے بھی نہیں کر سکتے، کم از کم 1 کارڈیو سرجن تو ضروری ہے. اسی طریقے سے ہمیشہ 2 خواتین 1 مرد کے برابر نہیں ہیں. 1 مرد ہونا ضروری ہے. 2 مرد کی گواہی یا 1 مرد اور 2 خواتین. آپ یہ کہیں گے کہ میں 4 خواتین کی گواہی لوں گا تو قرآن مجید میں یہ صحیح نہیں. اگر 2 ہمیشہ 1 کے برابر ہے تو 2 مرد کے بدلے 4 خواتین بھی چل سکتی نہیں. قرآن میں لکھا ہے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 خواتین. تو جس طریقے سے ہارٹ سرجری کے لیے 2 ہارٹ اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے یا کم از کم 1 ہارٹ اسپیشلسٹ اور 2 جنرل ڈاکٹر، اسی طریقے سے معاشی معاملات میں گواہی 2 مرد کی بہتر ہے. 2 مرد نہ مل سکے تو 1 مرد اور 2 عورت، تاکہ ایک غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے. اور قرآن مجید میں کئی آیتوں میں ذکر آتا ہے گواہی کے بارے میں. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 106 سے 108 میں کہ اگر موت آپ کے قریب آ رہی ہے تو آپ اپنی وصیت لکھو. وراثت کے بارے میں، میراث کے بارے میں، انہیریٹنس کے بارے میں اپنی وصیت لکھو، اور 2 عدل والے گواہ لو. اس میں مرد یا عورت کا ذکر ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 میں آیت نمبر 2 میں کہ جب بھی آپ طلاق دیتے ہیں تو 2 جسٹ اچھے گواہ لو. اس میں یہی نہیں لکھا ہے مرد یا عورت. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں اگر کوئی انسان کوئی عورت کے عزت پہ حملہ کرتا ہے یا عورت کے بارے میں غلط الزام لگاتا ہے، اگر کوئی انسان ایک عورت کے عزت کے بارے میں غلط الزام لگاتا ہے یا کوئی بھی الزام لگاتا ہے، اس کو کم از کم 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص عورت کی عزت کے بارے میں غلط چیز کہتا ہے اسے کم از کم 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے. اس میں یہی نہیں لکھا ہے کہ گواہ مرد یا عورت ہونا چاہیے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گواہی عورت یا مرد کس کی بھی چل سکتی صرف معاشی حالات میں. اور ایک آیت ایسی ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ 1 مرد اور 1 عورت برابر ہے. وہ ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 6 سے 10 تک کے، جہاں لکھا ہے اگر کوئی آدمی اپنی اہلیہ، اپنے بیوی کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے اور اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو اس کی واحد گواہی کافی ہے. اسے 4 بار اللہ کا نام لے کے کہنا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کر رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں. اور 5ویں بار کہنا چاہیے اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو. اس کے فوراً بعد لکھا ہے اگر اس کی بیوی اس بات سے سہمت نہیں ہے، وہ بھی
اکیلی گواہی دے سکتی ہے اور 4 بار قسم کھا سکتی ہے کہ جو میرے شوہر کہہ رہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے، اللہ کو گواہ مان کے، اور 5ویں بار یہ قسم کھانا چاہیے کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایک مرد کی گواہی ایک عورت کے برابر ہے۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ صرف معاشی حالت میں جب کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے اور اس وقت گواہی کے معاملات میں ایک مرد 2 عورت کے برابر ہے، اور کچھ فقہا کہتے کہ مرڈر کے معاملات میں، قتل کے معاملات میں، کیونکہ عورت کا ذہن ذرا ان مرڈر کے معاملات میں کمزور ہے، اسی لیے ایک مرد 2 عورت کے برابر ہے۔ لیکن عام طور پہ ایک مرد کی گواہی ایک عورت کے برابر ہے۔ اور کئی بار جس طریقے سے معاشی معاملات میں، فائنینشیل ٹرانزیکشن میں مرد کی گواہی بہتر ہے، اسی طریقے سے کئی معاملات میں صرف خواتین کی گواہی لی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت کا انتقال ہوتا ہے اور جنازے کا غسل دیا جاتا ہے، اس وقت صرف عورت کی گواہی لی جا سکتی ہے، مرد کی گواہی اس وقت نہیں لی جا سکتی۔ اور ہمارا دین مبنی ہے قرآن اور صحیح حدیث پر، اور آپ جانتے ہوں گے ہزاروں حدیث ہے جس کے اہم راوی کئی بار خاتون ہیں۔ اور ایک اچھی مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، ان کے ذریعے 2210 احادیث انہوں نے اکیلے روایت کی، اور ان کے راوی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ایک عورت ہے، ام المومنین، وہ خاتون تھی۔ یہ ہمارے دین کا بنیاد ہے، اس میں ایک ہی گواہ ہے۔ روایت ہوتی ہے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، پھر وہ کہتی ہے دوسری کسی کو، تیسرے کو، چوتھے کو، لیکن گواہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا یا کچھ کرتے ہوئے دیکھا، وہ ایک خاتون تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عام طور پہ اسلام میں ایک مرد کی گواہی ایک عورت کے برابر ہے۔ 17واں عام سوال جو اکثر غیر مسلمان پوچھتے ہیں اسلام کے متعلق، وہ یہ ہے کہ اسلام میں آپ مسلمان موت کے بعد زندگی کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ یہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ ثابت کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اور ان میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں علم دیتی ہمیں۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کچھ قرآن مجید کہہ رہا ہے، تقریباً 80% جو بھی کچھ قرآن مجید میں لکھا ہے، آج سائنس اسے 100% تسلیم کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ کس طریقے سے کائنات قائم ہوئی، سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ 80% جو ہمیں معلومات ملتے ہیں قرآن میں سے، اگر ہم سائنس کے ذریعوں سے پرکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 100% صحیح ہے، باقی 20% ڈاؤٹ فل ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہے، ہو سکتا ہے غلط ہے۔ اس میں سے ایک پوائنٹ بھی نہیں ہے، ایک آیت بھی نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا ہے۔ کچھ چیزیں سائنس یہ کہتی ہے کہ سائنس ابھی اتنی ایڈوانسڈ نہیں ہے، اتنے آگے نہیں پہنچی کہ وہ اس قرآن مجید کے آیت پہ کچھ کہہ سکے۔ تو 80% قرآن مجید کا تقریباً 100% صحیح ہے، 20% ڈاؤٹ فل، نہ صحیح نہ غلط۔ تو میری منطق، میری لاجک یہ کہتی ہے اگر 80% 100% صحیح ہے اور 20% ہمیں نہیں پتا کیونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے، تو میری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگی۔ اٹ از ناٹ اے بلائنڈ بلیف، یہ اندھ وشواس نہیں ہے، یہ وشواس ہے منطق کے بل پر، بیسڈ آن لاجک۔ اور اس 20% میں سے ایک چیز ہے موت کے بعد زندگی۔ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے
یہ پہچاننے کے لیے کہ موت کے بعد ہے زندگی. دوسرا طریقہ لوگ کو بتانے کے لیے کہ موت کے بعد زندگی ہے وہ یہ ہے. سپوز مثال کے طور پہ اگر میں مثال کے طور پہ یہ ثابت کرنے کے لیے موت کے بعد زندگی کو ثابت کرنے کے لیے اونلی ہائپوتھیٹیکل مثال کے طور پہ میں ایک ناستک ہوں اور میں ایک اسمگلر ہوں, دنیا میں سب سے بڑا اسمگلر, سب سے طاقتور اسمگلر, سب سے طاقتور چور. لیکن میں لاجیکل ہوں, میں سائنٹیفک ہوں, میں جو کچھ کرتا ہوں سائنس کے بنیاد پر کرتا ہوں اور منطق کے بنیاد پر کرتا ہوں. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ لوگوں سے جو یہاں ہیں, ایک آسان سوال. چوری کرنا بری بات ہے کہ اچھی بات ہے؟ بری بات ہے. ماشاءاللہ, یہاں بڑے مجمع میں ماشاءاللہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں. یہاں کوئی بھی کہتا ہے کہ چوری کرنا اچھی بات ہے؟ ہاتھ اوپر کیجئے. کوئی بھی کہتا ہے کہ چوری کرنا اچھی بات ہے؟ نہیں ہے, ایک بھی شخص نہیں کہہ رہا ہے. یہاں ایک بھی شخص نہیں کہہ رہا ہے کہ چوری کرنا اچھی بات ہے. سب لوگ مانتے ہیں کہ چوری کرنا بری بات ہے. ماشاءاللہ. ابھی مثال کے طور پہ جیسا میں کہہ رہا تھا کہ میں ایک ناستک ہوں, مثال کے طور پہ, الحمدللہ مانتا ہوں اللہ میں, لیکن مثال کے طور پہ اگر میں ناستک ہوں اور میں سب سے بڑا ڈاکو ہوں دنیا میں, سب سے طاقتور چور ہوں, سب سے بڑا اسمگلر ہوں, لیکن میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں مانتا ہوں, میں منطق میں مانتا ہوں, میں لاجک میں مانتا ہوں. اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, 1 لاکھ سے زیادہ لوگ لگتے ہیں اس مجمع میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ صرف مجھے ایک وجہ بتاؤ, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, ایک وجہ بتاؤ کہ چوری کرنا میرے لیے برا کیوں ہے, اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. میں سب سے بڑا چور ہوں, سب سے طاقتور اسمگلر ہوں, سب سے پاورفل ہوں, اور میں لاجیکل ہوں. ایک وجہ صرف بتاؤ, 1, 2, 3 نے, منطق کے ذریعے, سائنس کے ذریعے. میں اندھ وشواس میں نہیں مانتا ہوں, سنی سنائی بات میں نہیں مانتا ہوں. منطق کے ذریعے, سائنس کے ذریعے, لاجک کے ذریعے ایک وجہ صرف مجھے بتاؤ کہ چوری کرنا بری بات ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. آپ میں سے کوئی اتنے لوگ, سب لوگ کہہ رہے تھے بری بات ہے, بری بات ہے. مجھے ایک وجہ بتاؤ کہ میرے لیے بری کیوں ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. کیا پولیس پکڑ لیں گی؟ بھائی صاحب بولتے ہیں پولیس پکڑ لیں گی. بھائی صاحب میں سب سے طاقتور چور ہوں, پولیس میرے کھیسے میں, منسٹر میرے کھیسے میں, دے آن مائی پے رول, میں ان کو ہفتہ دیتا ہوں, کوئی پولیس مجھے نہیں پکڑیں گی. عام چور ہوئے گا تو پولیس پکڑے گی. میں بہت طاقتور چور ہوں, پولیس میرے کھیسے میں, منسٹر میرے کھیسے میں. آپ ایک وجہ بتاؤ کہ کیوں چوری کرنا بری بات ہے اور میں چھوڑ دوں گا. تکلیف ہوئیں گی, میں جس کو چوری کروں گا اس کو تکلیف ہوئیں گی. جس سے میں چوری کرتا ہوں اس کے لیے بری بات ہے, میرے لیے کیا بری بات ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے بری کیوں ہے وہ کہیے. جس سے میں چوری کرتا ہوں چاہے لاکھ روپیہ ہو, اس کے لیے برا ہے, میرے لیے تو اچھا ہے نا. میں نئی گاڑی خرید سکتا ہوں, اچھی گھڑی خرید سکتا ہوں, اچھا بنگلہ خرید سکتا ہوں, دنیا میں گھوم سکتا ہوں. اگر میں چوری کرتا ہوں 2 لاکھ, 5 لاکھ, 10 لاکھ, تو میرے لیے تو اچھی بات ہے نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ بتائیے مجھے میرے لیے کیوں بری ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. حرام کی کمائی, یا بھائی صاحب نے بولا حرام کی کمائی, یہ کدھر لکھا ہے حرام کی کمائی؟ میں نے کہا منطق کے ذریعے بتاؤ, لاجک کے ذریعے, سائنس کے ذریعے. میں سائنس کی کتاب پڑھا ہوں, کدھر بھی سائنس کی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ چوری کرنا حرام ہے. آپ مجھے ایک وجہ بتاؤ کہ کیوں غلط ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. ایک وجہ, 2 نہیں, 3 نہیں, منطق سے یا سائنس کے ذریعے ایک وجہ بتاؤ کیوں غلط ہے اور میں چھوڑ دوں گا. بھائی صاحب بہت دور ہے, سننے میں نہیں آئے گا. چور ہے, لوگ مجھے چور بولیں گے.
ارے چوری کرنا تو اچھی بات ہے نا, تو میری تعریف کریں گے, اچھا لگے گا مجھے. اگر لوگ مجھے چور بولیں گے, میرے نزدیک چوری کرنا اچھی بات ہے, تو میری تعریف کریں گے کرنے, تو آپ کو کیوں پرابلم ہو رہا ہے؟ لوگ جب میری تعریف کر رہے ہیں, آپ کو کیوں پرابلم ہو رہا ہے؟ کسی شخص نے کہا کہ کوئی میری چوری کرے گا. بھائی صاحب, میری چوری کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. میرے پاس 100 باڈی گارڈز ہے اسٹیج کے پیچھے کھڑے AK-47 کے ساتھ. میں دوسرے کی چوری کر سکتا ہوں, میں سب سے طاقتور ہوں, میری چوری کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی لوگ, ابھی آپ کے جوابات ختم ہو گئے, لیکن کیونکہ میں اکثر یہ پریکٹس کرتا ہوں, اور بھی سوالات آتے, اور بھی جوابات آتے. کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ چوری کریں گے, اگر آپ چوری کریں گے, آپ کے کانشینس کو بائٹ ہوئے گا. آپ کا جو کانشینس ہے, ایمان, ضمیر, ضمیر میرے دوست کا نام بھی ہے, آپ کا ضمیر گوارے گا نہیں. میں نے کہا میں میرا ضمیر مبنی ہے منطق پہ اور سائنس کے. میرا ضمیر میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے, میں سائنٹیفک آدمی ہوں. آپ کا ضمیر کہتا ہے آپ مت چوری کرو, میرا ضمیر تو کہتا ہے بھائی سائنس کے بنیاد پہ چوری کرنا غلط نہیں ہے. آپ کا ضمیر ہوتا ہے آپ مت کرو, میرا ضمیر تو کہتا ہے بھائی سائنس اور منطق کے حساب سے چلو. کوئی کہے گا یہ ہیومینٹی کے خلاف ہے, انسانیت کے خلاف ہے. میں کہتا ہوں کس نے لکھا یہ کتاب انسانیت؟ میرے لیے تو اچھی بات ہے, میں چوری کر سکتا ہوں, گھومنے جا سکتا ہوں, بنگلہ خرید سکتا ہوں, گاڑی خرید سکتا ہوں, کیا بری بات ہے؟ منطق کے ذریعے یہ ثابت کرنا مشکل ہے. ابھی ہم اپنا سائڈ ادلا بدلی کرتے ہیں, بدلتے. آپ وہ ہے ناستک, مثال کے طور پہ چور یا بڑے ڈاکو, اور میں ایک مسلمان ہوں, چھوٹا سا دائی ذاکر. میں مانتا ہوں, میں اگر کہوں گا اس سے کہ پولیس پکڑیں گے, وہ کہیں گا پولیس میرے کھیسے میں, منسٹر میرے کھیسے میں. آپ کی کوئی چوری کرے گا, وہ کہیں گا میرے کوئی چوری کر ہی نہیں سکتا ہے, میرے پاس 100 باڈی گارڈ ہے. کوئی کہے گا ارے وہ بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ کہیں گا اس کو تکلیف ہوتی ہے, مجھے تو فائدہ ہے تو میں چوری کروں گا. میں کہوں گا کہ آپ کا ضمیر نہیں گوارے گا, میرا ضمیر تو کہتا ہے منطق کے حساب سے چلو. یہ جو بھی آپ اس سے کوشش کریں گے ثابت کرنے کے لیے, ممکن ہی نہیں کہ عام منطق اور عام سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ ثابت کر سکے کہ چوری کرنا غلط ہے. لیکن اگر آپ قرآن کا سہارا لیں گے, اور سب سے پہلے کانفرنس میں تقریر کیا تھا, از دا قرآن گاڈز ورڈ, کیا قرآن اللہ کا پیغام ہے؟ اور اس میں ثابت کیا ہوں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود, اور سائنس کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے, قرآن سائنس کے اوپر ہے, قرآن کے ذریعے, کیونکہ وہ ڈاکو سائنس میں مانتا ہے, میں قرآن کے ذریعے سائنس کی مدد لیتے ہوئے اس ڈاکو کو یہ ثابت کروں گا کہ اس کائنات کا بنانے والا, اس کا خالق, اس کا مالک, اس کا رب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مثال ایک ہی دوں گا, نہیں تو اس کے اندر ہی پوری تقریر ہو جائیں گی. میں اس سے پوچھوں گا یہ کائنات وجود میں کیسی آئے, تو وہ جو ڈاکو ہے, چور ہے, کہیں گا کہ بگ بینگ کے ذریعے. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری کائنات ایک گولا تھی, اٹ واز پرائمری نیبولا, ایک دھماکہ ہوا, اس کے ذریعے گیلیکسیز آئے, ستارے, چاند, سورج اور یہ زمین. تو میں کہوں گا یہ کب پتا چلا آپ کو؟ وہ کہیں گا 40 سال پہلے. میں اس سے کہوں گا یہ تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کہ وہ دیکھتے نہیں وہ لوگ, کافر لوگ, کہ یہ کائنات کیسے وجود میں ہیں. یہ ایک پرائمری نیبولا تھی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کانتا رتقا ففتقناہما اسے علیحدہ کیا. وہ جو آپ بگ بینگ کہہ رہے ہیں, یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے ایک نٹشل میں, ایک آیت میں, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں. یہ 1400 سال پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے. اسی طریقے سے میں کہوں گا اور سورج کے بارے میں, چاند کے بارے میں, بایولوجی, زوالوجی, جیولوجی, باٹنی,
एस्ट्रोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, आखिर में उसे कबूल ही करने पड़ेगा कि इस कुरान का जो लेखक है वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। पहला मैं साबित करूंगा उस चोर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में, और फिर उसे पता लगेगा सबसे ताकतवर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जब मैं साबित कर लूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वजूद और सबसे ताकतवर अल्लाह है, फिर मैं पूछूंगा अगर कोई तुम्हारे साथ नाइंसाफी करेगा, अगर कोई तुम्हारे साथ, अगर तुम्हारे घर के खवातीन के साथ कोई गलत काम करेगा तो आप इंसाफ नहीं चाहेंगे? वो कहेंगे बेशक हम चाहेंगे, हर इंसान चाहेगा कि इंसाफ हो। लेकिन हम दुनिया में देखते हैं कि कई चोर लोग हैं, कुछ चोर लोग पकड़े जाते हैं पुलिस के जरिए, बट हजारों चोर है जो ऐश कर रहे हैं, अच्छी जिंदगी बिता रहे। हजारों स्मगलर है जो गलत काम कर रहे, अच्छी जिंदगी बिताते, मर जाते। दुनिया में तो ऐशो आराम से जीते, तो इंसाफ किधर? और आप तो कहते हैं कि आपका अल्लाह जो कायनात का मालिक है वो हक पर है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 40 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके के बराबर भी नाइंसाफी नहीं करते। हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला 100% इंसाफी करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कुछ लोग जो गलत काम करते हैं, कुछ इंसान, उनको हो सकता है पुलिस पकड़ती है, हो सकता है उन्हें इस दुनिया में सजा मिलती है, लेकिन सैकड़ों, हजारों, लाखों इंसान हैं जो हम जानते हैं गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, रिश्वत दे रहे, फिर भी इस दुनिया में अच्छी जिंदगी बसर करते हैं। तो तुम्हारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरीके से इंसाफ कर रहा है? अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी दी और मौत दी। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत दी और जिंदगी दी ताकि आप लोग को परखे आप में से अच्छा कौन है। अल्लाह ताला ने मौत दी और जिंदगी दी ताकि आप लोग को परखे आप में से अच्छा कौन है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में 185 में, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स मौत को चखेंगी, हर नफ्स मौत को चखेंगी। और जो आखिरी फैसला, जो मुकम्मल फैसला है, वो यौमुद्दीन में, वो आखिरत में। अगर कोई इंसान जन्नत में जाता है और आंख से बच जाता है, वो इंसान इस जिंदगी में सफलता पाता है, कामयाबी पाता है। वरना ये जिंदगी एक फरेब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस आयत में सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 185 में कि जो पूरा हिसाब किताब कब होगा? क़यामत के दिन पे, क़यामत के बाद, आखिरत में। वो मालिक क़यामुद्दीन है। उसका मतलब हो सकता है कुछ सजा या कुछ रिवॉर्ड, कुछ अजर आपको दुनिया में मिल सकता है, कुछ मिलेगा आखिरत में। दोनों को जोड़ के जो मुकम्मल फैसला है, आखिरी फैसला है, वो मिलेगा आपको आखिरत में। तो हो सकता है कि हजारों लोग, लाखों लोग हैं जो गलत काम कर रहे और इस जिंदगी में वो ऐशो आराम से जीते हैं। तो हमें लगता है कि वो तो इस जिंदगी में सफलता पा लिया, कामयाबी पा लिया, लेकिन ये जिंदगी आखिरत की जिंदगी के हिसाब से बहुत कम है। एक इंसान आम तौर पे कितने साल जीता है? 50 साल, 60 साल। कोई मरता है 20 साल की उम्र पे, कोई 50, कोई 90, कोई 100। आम तौर पे 50 से 60 साल एवरेज है। लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा के लिए। तो आखिरत के मुकाबले में ये दुनियावी जिंदगी 0.0000001% भी नहीं है। तो अगर आप यहां बच जाते हैं, आखिरत में तो होगा फैसला। मान लो हम जानते हैं कि हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जलाया,
60 लाख यहूदी को मारा. He incinerated 6 million Jews. मैं कहना चाहता हूं, अगर आज की पुलिस हिटलर को पकड़ती है, आज का जज, आज की पुलिस हिटलर को क्या सजा दे सकती है? जो इंसान ने 60 लाख इंसानों की हत्या की, उन्हें जलाया, आज आप उसे पकड़ेंगे तो क्या सजा दे सकते? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा आप हिटलर को जलाएंगे. उसका मतलब एक मौत का बदला. बाकी 59,99,999 लोग का क्या? ये तो इंसाफ नहीं हुआ. लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते कुरान मजीद में, सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56 में, आयत नंबर 56 में, जो लोग अल्लाह की निशानियों को झुटलाते हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला आखिरत में उन्हें आग में डालेंगे, और जितनी बार उनकी चमड़ियां जलेंगी उतनी बार अल्लाह सुब्हाना व तआला उन्हें नई चमड़ी देगा ताकि वो दर्द का एहसास कर सके. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अल्लाह की निशानियों को झुटलाता है, अल्लाह ताला उन्हें आखिरत में आग में डालेंगे, और जितने बार उनकी चमड़ियां जलेंगी उतने बार नई चमड़ी देंगे ताकि वो दर्द का एहसास कर सके. आज साइंस ये कहती है कि दर्द का एहसास ब्रेन के अलावा देयर आर पेन रिसेप्टर्स चमड़ी में है. जब पेन रिसेप्टर जल जाते तो दर्द का एहसास होता ही नहीं. और जब कोई इंसान आता है बर्न इंजरी से, हम डॉक्टर लोग पिन लेते और टेस्ट करते, अगर उस इंसान को दर्द हुआ हम खुश है, इट इज सुपरफिशियल बर्न, ऊपर से जल गया है. अगर उसे दर्द का एहसास नहीं होता है, हमें दुख होता है, इट इज अ डीप बर्न, उसके पेन रिसेप्टर जल चुके हैं. अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उन्हें आग में डालेंगे, जितनी बार उनकी चमड़ी जलेंगी नई चमड़ी देंगे ताकि वो दर्द का एहसास कर सके. अल्लाह ताला अगर चाहे 60 लाख बार हिटलर को जला सकता है, चाहे तो 60 लाख बार नहीं 6 करोड़ टाइम जला सकता है. इस दुनिया में हम उन्हें सजा दे ही नहीं सकते. इसीलिए अगर किसी शख्स को यह साबित करना है, ये बताना है कि चोरी करना गलत है, बलात्कार करना गलत है, उसे खुदा में पहले मानना चाहिए. लेकिन सिर्फ खुदा में मानना काफी नहीं है, खुदा के साथ साथ आखिरत में मानना जरूरी है. क्योंकि अगर आखिरत नहीं तो फिर जस्टिस कहाँ मिलेंगी? खुदा में मानने के अलावा आखिरत की जिंदगी में मानना फर्ज है. क्योंकि सिर्फ आखिरत की जिंदगी के जरिए मैं आपको बता सकूंगा कि चोरी करना गलत है, डाका डालना गलत है, जिना करना गलत है, बलात्कार करना गलत है. क्योंकि अगर आप यहां छूट जाएंगे, इस मौत के बाद की जिंदगी में आप नहीं छूटेंगे. इसीलिए अगर हम सब जानते हैं कि चोरी करना गलत है, बलात्कार करना गलत है, ये सिर्फ आखिरत की जिंदगी, मौत के बाद की जिंदगी में अगर यकीन है, फिर ही आप साबित कर सकेंगे कि चोरी करना गलत है, वरना मुमकिन ही नहीं है. 16वां गलतफहमी जो गैर मुसलमानों को इस्लाम के ताल्लुक से वो ये है कि इस्लाम में ख़वातीन को जलील किया जाता है, उनके हुकूक नहीं दिए जाते. इसीलिए विरासत के मामलात में जब विरासत का बंटवारा होता है तो ख़वातीन को आधा हिस्सा मिलता है मर्द के मुकाबले में. विरासत के ताल्लुक से, मिरास के ताल्लुक से कुरान मजीद में कई आयतें हैं. सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 180, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 240, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 7 से 9, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 19, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 33 और कई आयतें हैं. लेकिन जो दो अहम आयतें हैं जिसमें विरासत का बंटवारा लिखा है, कितना हिस्सा मिलना चाहिए हर एक को, वो सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 और 12 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 176. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 और 12 में कि जब भी आप अपने विरासत का बंटवारा करते हैं, इसके ताल्लुक से आपके बेटे को मिलना चाहिए बेटी से डबल, दुगना. अगर सिर्फ एक बेटी है तो उसे मिलना चाहिए आधा,
اگر 2 سے زیادہ بیٹی ہے تو اسے بانٹنا چاہیے 2/3 حصے میں. اور اس کے آگے لکھا ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو والدین کا حصہ 1/6، اور اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں تو والدہ کا حصہ ہے 1/3. لیکن اگر بھائی بہن ہیں تو ان کا حصہ ہے 1/6. یہ سارے حصے قرض چکانے کے بعد دیے جانے چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 میں، جو آپ کے بیویوں آپ کے لیے چھوڑتے ہیں آپ کا حصہ ہے آدھا اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں، اور آپ کا حصہ 1/4 اگر آپ کے بچے ہیں. جو آپ کی بیویوں کے لیے چھوڑتے ہیں آپ کی بیویوں کا حصہ ہے 1/4 اگر کوئی بچے نہیں ہیں، اور 1/8 اگر بچے ہیں. اور اس طریقے سے بھائی کا حصہ، بہن کا حصہ آج کمپلیٹ ہوتی. عام طور پہ میں مانتا ہوں کہ اکثر خواتین کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہے، لیکن کئی بار برابر بھی ہے اور زیادہ بھی ہے. جیسے والدین کا حصہ اگر بچے ہے تو دونوں کو ملتا ہے 1/6، اور اگر ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے کوئی بچے نہیں ہیں تو، اور کوئی بھائی بہن نہیں ہیں تو ماں کو ملتا ہے 1/3 اور باپ کو ملتا ہے 1/6. مطلب یہاں والدہ کو ڈبل مل رہا ہے والد کے مقابلے. کچھ وقت خواتین کو ڈبل بھی ملتا ہے، لیکن میں ماننے کو تیار ہوں اکثر خواتین کو مرد کے مقابلے میں ملتا ہے آدھا. مثال کے طور پہ بہن اور بھائی کا حصہ بہن سے ڈبل ہے. بیوی اور شوہر کا حصہ بیوی سے ڈبل ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اسلام میں ساری معاشی ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. شادی کے پہلے خواتین کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور شادی کے بعد اس خاتون کے شوہر یا اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے. اس کا کھانا پینا، روٹی، کپڑا، مکان، ساری معاشی چیزوں کے ذمہ دار ہے مرد. ابھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری ڈالی مرد کے کندھوں پہ تو یہ ظاہر ہے کہ مرد کا حصہ زیادہ ہوگا. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور باقی رشتہ داروں کو حصہ ملنے کے بعد بچ جاتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ، اور اس کے پاس ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو شریعت کے حساب سے بیٹے کو ملتا ہے 1 لاکھ روپیہ، بیٹی کو ملتا ہے 50,000 روپیہ. لیکن وہ بیٹے کو جب 1 لاکھ ملتا ہے ہو سکتا ہے کہ 80 سے 90 ہزار جو اسے ملتا ہے اسے خرچہ کرنا پڑے گا خواتین پر. وہ بیٹی کو جب ملتا ہے 50,000 اسے 1 روپیہ بھی نہیں خرچہ کرنا چاہیے کسی اور پہ، نہ خود کے معاشی حالات پر. تو آپ کیا چاہیں گے؟ آپ پسند کریں گے کہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملے اور 90,000 آپ خرچہ کریں، یا پسند کریں گے 50,000 ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں؟ بٹ نیچرل آپ پسند کریں گے 50,000 ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ نہ خرچہ کرے. تو اسی لیے اسلام میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری، فائنینشیل برڈن جب مرد کے کندھوں پہ ڈالی، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے وراثت میں ڈبل دیتے ہیں. اگر یکساں دیں گے تو مجھے ایک لیکچر دینے پڑے گا مرد کے حقوق کے بارے میں. 18واں سوال جو غیر مسلمان پوچھتے اسلام کے متعلق، سب سے عام سوال 18واں وہ یہ ہے، اسلام میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ایک آخری رسول ہے، ایک قرآن ہے، تو مسلمان فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟ مسلمان فرقوں میں کیوں بٹے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو، آپس میں فرقے مت بتاؤ. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے
کہ آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر ہم قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں بٹوارا نہ کرے تو انشاءاللہ ہم صحیح راستے پہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں 159 میں، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو جو لوگ آپس میں اپنے مذہب کا بٹوارا کرتے، آپس میں اسلام کے فرقے بناتے ہیں، اے رسول ان سے کہہ دو کہ آپ کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحیح راستہ دکھائیں گے۔ اس کا مطلب اسلام میں فرقے بنانا قرآن کے مطابق غلط ہے، حرام ہے۔ پھر بھی جب ہم پوچھیں گے آپ کون ہیں تو ہم جواب دیں گے ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم فلانا ہے، ہاں ڈمکا ہے۔ ہم مسلمان سے پوچھتے آپ کیا ہے؟ میں یہ ہوں، میں سب سے پکا مسلمان، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈمکا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا تھے؟ کیا تھے اللہ کے رسول؟ ہم قرآن مجید میں پڑھتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں 67 میں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ وہ یہود تھے نہ وہ نصارہ تھے، وہ تھے مسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ آپ مسلم ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں۔ قرآن مجید میں کئی جگہ کہا گیا مسلم 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 مسلم۔ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے اب کیا ہے، صحیح جواب ہے مسلم، اول مسلم اور آخر مسلم۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہمارے دین کو فرقوں میں بانٹا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کی رسول کی بات مانو، اور وہ لوگ جن کے پاس امر کمانڈ، جس کے پاس علم ہے، ان کی بات مانو۔ لیکن اگر ان میں اختلاف ہے تو پھر سے جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس۔ اسی لیے ہم مسلمان، ہمیں عزت کرنا ہے علماء دین کا، اماموں کا، ہم عزت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ صحیح عالم کو سنیں گے، اور سب ائمہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو میری بات ملتی ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو میری بات چھوڑو، قرآن حدیث کو پکڑو۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی بات ماننا چاہیے، علماء دین کا احترام کرنا چاہیے، ائمہ کا احترام کرنا چاہیے، اور سارے ائمہ اور سارے صحیح علماء دین ہمیں قرآن کی طرف لے کے جاتے اور صحیح حدیث کی طرف لے کے جاتے۔ اسلام میں فرقے بنانا غلط ہے۔ کوئی کہیں گا کہ اللہ کے رسول نے کہا، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی مجموع نمبر 3 حدیث نمبر 4579 کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں there will be 73 sects، 73 فرقے ہوں گے۔ اور ایک حدیث ہے ترمذی کی، اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے اور صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول کون لوگ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا وہ لوگ جو میری بات مانتے ہیں اور اس جنریشن کی، جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے۔ تو وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کی بات پہ مانتے ہیں وہ لوگ جنت جائیں گے۔ تو اسلام میں فرقے بنانا غلط ہے۔ 19واں عام سوال جو غیر مسلمان کرتے ہیں اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام جب اتنا اچھا مذہب ہے تو ہم دیکھتے مسلمان غلط کام کیوں کرتے؟ ہم دیکھتے مسلمان دہشت گردی کرتے، مسلمان چوری کرتے، کیوں؟ یہ غلط فہمی ہے۔ اس کی اہم وجہ ہے کہ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتی ہے اس طریقے سے غیر مسلمانوں کے ذہن میں مسلمان کے بارے میں پکچر پینٹ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے وہ میڈیا میں دیکھتی ہے
اس طریقے سے ان کا ذہن بنتا ہے مسلمان کیسے لوگ ہیں. میرے نزدیک اس غلط فہمی کی ذمہ دار ہے میڈیا. کیونکہ میڈیا کیا کرتی ہے؟ میڈیا they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as those the exemplary Muslim. وہ کیا کرتی ہے کہ جو مسلمان جو اسلام کو فالو نہیں کر رہے, اسلام کا کہنا نہیں مانتے, اس مسلمان کو میڈیا پیش کرتی ہے اس طریقے سے جیسے وہ ایک عام مسلمان ہے. اور اب اکثر دیکھیں گے میڈیا میں جب رپورٹس آتے, جس طریقے سے میڈیا رپورٹ کرتی ہے, مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ 1995 میں اوکلاہوما بامبنگ جب ہوا تھا, جو سب سے خطرناک اٹیک 9/11 کے پہلے جو امریکہ میں ہوا تھا, اس سے 150 سے زیادہ لوگ کی ہتیا ہوئی تھی. ہیڈ لائنز تھا پیپر میں, مڈل ایسٹ کانسپریسی, مڈل ایسٹ کانسپریسی, مڈل ایسٹ کانسپریسی, کئی ہفتوں تک. اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ 2 امریکن سولجرز اس کے ذمہ دار تھے. پھر آتا ہے ایک بار پیپر میں, بعد میں وہ نیوز غائب. اتنا بدنام کر چکے میڈیا ہفتوں تک کہ مسلمان نے کیے, پکڑا جاتا ہے, دوشی تھا کرسچن, ایک بار 2 بار نیوز میں آتا ہے, وہ نیوز غائب. ہم پڑھتے نیوز پیپر میں انڈیا کے, یہ حیدرآباد میں ایک 50 سال کا عرب مسلمان 18 سال کی لڑکی سے شادی کیا, ہیڈ لائنز. دوسری نیوز, 50 سال کا غیر مسلمان 6 سال کی لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, زنا بالجبر, آتا ہے نیوز بریف میں. نیوز بریف, چھوٹا سا آرٹیکل. تو جس طریقے سے میڈیا پیش کرتی ہے اسلام کو, اس طریقے سے غیر مسلمان کا ذہن بنتا ہے. اور جیسے میں کہا کہ دے پک اپ دا بلیک شیپس آف دا کمیونٹی اینڈ دے پورٹری دا ایگزمپلری مسلم. وہ ایسے مسلمان کو چنتی ہے جو غلط کام کر رہی ہے, اور ایسا بتاتی ہے کہ عام مسلمان غلط ہے. اگر آپ کو جاننا ہے اسلام کے بارے میں, سب سے بہترین ہے کہ جانیں اسلام کی بنیادی کتاب سے, قرآن اور صحیح حدیث سے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو جاننا ہے کہ ایک لیٹسٹ مرسیڈیز کار ہے 600S 2011 ماڈل, 2011 کی ماڈل ہے, آپ کو جانچنا ہے کتنی اچھی کار ہے. اس کار میں اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے بیٹھتا ہے ایسا انسان جو ڈرائیونگ جانتا ہی نہیں, اور وہ کار کو ٹھوکتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون ذمہ دار ہے؟ کار ذمہ دار ہے کہ ڈرائیور ذمہ دار ہے؟ آپ کسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے, کسے قصوروار ٹھہرائیں گے, کار یا ڈرائیور؟ ڈرائیور. آپ کو جاننا ہے کار کتنی اچھی ہے تو اس کے اسپیسیفکیشن دیکھو, اس کا گیئر ریشو کیا ہے, اس کا پک اپ کیا ہے, اس کا فیول ایوریج کیا ہے, اس کے سیفٹی میجرز کیا ہے, کتنے ایئر بیگز ہے, پھر آپ کو پتہ لگے گا وہ کار کتنی اچھی ہے. اسی طریقے سے اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو, قرآن حدیث پڑھو, پھر آپ کو پتہ چلے گا اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. اگر آپ کو ایکچولی ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے کہ مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے, تو آپ اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے ایک ایکسپرٹ ڈرائیور کو بٹھائیں گے, پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ کار کتنی اچھی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو دیکھنا ہے مثال ایک مسلمان کی, سب سے بہترین مثال ہے ہمارے آخری نبی, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں گے, آپ کو پتہ چلے گا یہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. 20واں عام سوال, آخری عام سوال جو غیر مسلمان پوچھتے ہیں اسلام کے متعلق, وہ ہے کہ اکثر مذاہب اپنے ماننے والوں کو اچھی بات سکھاتے ہیں. اکثر مذاہب سکھاتے اچھی بات, تو ہمیں اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سب مذہب سکھاتے اچھی بات, تو اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے, میں مانتا ہوں کہ اکثر مذہب جو بنیادی بات ہے وہ انسانوں کو اچھی سکھاتے ہیں, لیکن اسلام اچھی بات سکھانے کے علاوہ ایک ترتیب بتاتا ہے جس سے آپ وہ اچھی بات کو عمل میں لا سکیں. مثال کے طور پہ سارے مذاہب سکھاتے کہ چوری کرنا غلط ہے. ہندو دھرم بولتا ہے چوری کرنا غلط ہے, عیسائی دھرم کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے, اسلام کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے. تو اسلام اور دیگر مذاہب میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسلام
یہ بتانے کے علاوہ کہ چوری کرنا غلط ہے، آپ کو بتاتا ہے ایسا طریقہ جس سے معاشرے میں چوری ہی نہ ہو۔ اسلام کا ایک ارکان ہے زکوٰۃ، جس میں کہا گیا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونے سے زیادہ بچت ہے، اسے ہر سال، ہر قمری سال اسے 2.5% غریبوں میں بانٹنا چاہیے۔ اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے، غربت دنیا سے مٹ جائیں گی، ایک بھی انسان بھوک کے ذریعے نہیں مرے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹو۔ غیر مسلمان کہیں گے ہاتھ کاٹنا آج کی تاریخ میں، 21 سینچری میں اسلام کتنا ظالم مذہب ہے، کتنا بے درد مذہب ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سعودی عربیہ جائیں گے، جہاں یہ قانون نافذ کیا گیا، یہ قانون جو فالو کیا جاتا ہے، چور کے ہاتھ کاٹے جاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے انسان کو آپ ملیں گے اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے۔ میں سعودی عربیہ الحمدللہ 50 بار سے زیادہ جا چکا ہوں، ایک بار بھی میں نے کبھی بھی کوئی بھی انسان کے ہاتھ کٹے ہوئے نہیں دیکھے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ہاتھ نہیں کٹے، ہوں گے، کٹے ہوں گے، لیکن اتنا عام نہیں ہے جتنا غیر مسلمان سمجھتے کہ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے تعلیم یافتہ ملک، ایک ایڈوانسڈ، ہم سمجھتے موسٹ ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ، سب سے ترقی یافتہ ملک یو ایس اے۔ آپ جانتے ہیں یو ایس اے ایک ایسا ملک ہے، اگر ٹاپ 10 لیں گے آپ، سب سے زیادہ جس میں چوری ہوتی ہے ٹاپ 10 میں سے ایک ملک ہے یو ایس اے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ یو ایس اے میں اسلام کی شریعت نافذ کرتے ہیں کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہو، وہ 2.5% اپنی بچت کا غریبوں میں بانٹے، اس کے بعد کوئی بھی انسان چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی۔ عام سوال، جواب آسان۔ آپ شریعت کو نافذ کریں گے، فوراً آپ کو ریزلٹس ملیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سارے دنیا میں اگر کوئی دیش ہے، اگر کوئی ملک ہے جہاں سب سے کم چوری ہے، وہ ہے سعودی عربیہ میں۔ اگر کوئی ملک میں سب سے کم چوری ہے وہ ہے سعودی عربیہ میں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ کی پولیس وہ طاقتور ہے یا انٹیلیجنٹ ہے، کیونکہ جو قانون ہے وہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر سعودی عربیہ اس قانون میں کچھ کمی کریں گی، ہاتھ کاٹنا بند کریں گی، تو سعودی عربیہ میں بھی چوری شروع ہو جائیں گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام میں اچھی باتیں سکھانے کے علاوہ یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کس طریقے سے وہ چیز اس معاشرے میں قائم کی جائے۔ اور ایک مثال دینا چاہتا ہوں میں آپ کو، ہر مذہب کہتا ہے کہ بلاತ್ಕಾರ کرنا، عورت کو چھیڑنا، زنا بالجبر غلط ہے، حرام ہے۔ ہندوازم کہتا ہے، کرسچینٹی کہتی ہے، اسلام بھی کہتا ہے۔ لیکن اسلام یہ کہنے کے علاوہ کہ عورت کو چھیڑنا، عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرنا، زنا بالجبر کرنا حرام ہے، یہ بھی دکھلاتا ہے کس طریقے سے یہ معاشرے میں ممکن ہو۔ اسلام میں حجاب ہے۔ اکثر لوگ مقررین خواتین کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اپنی تقریر میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں، پھر کرتے ہیں عورت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن، جب بھی آپ کوئی خاتون کو دیکھیں گے، کوئی عورت یا لڑکی کو دیکھیں گے، اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے فوراً اپنی نظر نیچے کرو۔ ایک بار ایک مسلمان تھا، ایک مسلم لڑکا، جو لڑکی کو دیکھ کے بہت دیر تک گھور رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی صاحب کیا کر رہے، غلط ہے۔ اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا
کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے، میں نے ایک نظر بھی مکمل نہیں کی اب تک. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 10 منٹ بنا پلکائے جھپکائے لڑکی کو دیکھو، گھورو اور کہو کہ نظر ہی پوری نہیں ہوئی. اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے؟ اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر غلطی سے آپ کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو دوبارہ مت دیکھو، تاکہ آپ اس کی زینت کو دیکھ کے عیش کرو. اس کے بعد فوراً لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہا گیا مومنات سے، مومن عورتوں سے آپ نظر نیچے کرو اور اپنی حفاظت کرو اور اپنا پلو، سر کا پلو چھاتی پہ ڈھکو اور اس زینت کی نمائش مت کرو صرف جو عام طور پہ دکھی جاتی ہے، جو آپ حجاب کو ذرا ریلیکس کر سکتے، صرف اپنے شوہر کے ساتھ، والد کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، اور ایک لسٹ ہے، بڑی ایک لسٹ ہے جو قریب رشتے دار جس سے آپ شادی نہیں کر سکتے، جو آپ کے محرم ہیں. ان کے علاوہ سب لوگ کے سامنے آپ کو حجاب کرنا چاہیے. عام طور پہ حجاب کے اصول 6 ہے جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں. پہلا اصول ایکسٹینٹ، کون سا حصہ جسم کا ڈھکا ہونا چاہیے. آدمی کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کم از کم، اور عورت کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. دوسری شرط، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کو فگر نظر آ سکے. تیسری شرط، کپڑے خفیف پتلے نہیں ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ، جس کے تھرو آپ دیکھ سکے. چوتھی، کپڑے اتنے بھڑکیلی نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسرا جنس متاثر ہو. پانچویں شرط، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں ہونا چاہیے، عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، مرد عورت کے نہیں پہننا چاہیے. اور چھٹی شرط، کپڑے دوسرے مذاہب کی نشانی نہیں ہونا چاہیے. یہ 6 شرطیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے رسول کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے وہ جلباب پہنے تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور لوگ انہیں نہ چھیڑے. قرآن میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب فرمایا ہے خواتین کے لیے. جلباب، جلباب مطلب ایک اوور کوٹ، تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں نہ چھیڑے. میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر 2 بہنیں تو یکساں ہے، ٹوئنز ہے، جڑواں بہنیں یکساں دکھتی ہے، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، جڑواں ہے، اور دونوں اگر بمبئی کی سڑک پہ چل رہے، مثال کے طور پہ پیڈر روڈ کے اوپر، اور ایک بہن پہنتی ہے اسلامک حجاب، سارا شریر ڈھکا ہوا، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ رہے ہیں، اور دوسری بہن پہنتی ہے ویسٹرن کلوتھس، منیز، شارٹ سکرٹ اور شارٹ منی، اور دونوں بہنیں چل رہے پیڈر روڈ کے اوپر، اور کونے پہ ایک لفنگا ٹھہر رہا ہے کوئی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سی لڑکی کو چھیڑیں گا، کون سی بہن کو چھیڑیں گا؟ وہ بہن جو اسلامک حجاب پہن رہی ہے کہ وہ بہن جو ویسٹرن کلوز پہن رہی ہے؟ ویسٹرن کلوز، مغربی لباس. آسان سوال، آسان جواب. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ نے کہا خواتین سے کہ اپنے آپ کو ڈھانکو تاکہ لوگ پہچان سکے اور لوگ آپ کو نہ چھیڑے. اس کے بعد اسلامک شریعت میں اگر کوئی آدمی کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجب کرتا ہے، اسلام میں اس کی سزائے موت. غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت؟ آج کی تاریخ میں 21ویں صدی میں اسلام ایک ظالم مذہب ہے، بے درد مذہب ہے. لیکن میں جب یہ سوال پوچھتا ہوں غیر مسلمانوں سے، اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھ چکا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجب کرتا ہے، اور اگر اس بلاತ್ಕಾರ کرنے والے آدمی کو آپ کے سامنے لیا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اسے کیا سزا دیں گے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا ہم اسے دیں گے سزائے موت. کچھ غیر مسلمانوں نے کہا میں تو اسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا.
تو یہ ڈوگلے پنا کیوں؟ آپ کے والدہ کو کوئی ریپ کرتا ہے، بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، آپ کہتے سزائے موت. دوسرے کسی والدہ کا ریپ ہوتا ہے، بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے، آپ کہتے سزائے موت ایک دم خطرناک سزا ہے. کیوں؟ ڈوگلے پنا کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے، سب سے ترقی یافتہ ملک ہے. آپ جانتے ہیں کہ یو ایس اے میں ریپ بڑی تعداد میں ہوتا ہے. اکارڈنگ ٹو ایف بی آئی اسٹیٹسٹکس آف 1990، ایف بی آئی اسٹیٹسٹکس سن 1990 میں کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس کہ ہر روز 1756 ریپ ہو چکے ہیں. اگر 1996 کی اسٹیٹسٹکس کے حساب سے، نیشنل کرائم انویسٹیگیشن بیورو کے حساب سے، یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس، وہ اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ ہر روز 2713 بلاತ್ಕಾರ ہوئے آن ایوریج ان یو ایس اے. 1990 میں 1756، 1996 میں 2713. ہو سکتا ہے یو ایس اے کے لوگ ذرا مرد بن گئے. اور ابھی 2008 کی اسٹیٹسٹکس کہتی ہے، انویسٹیگیشن کرائم وکٹمائزیشن بیورو رپورٹڈ 1,25,910. سب رپورٹ نہیں ہوتے. 1990 میں رپورٹ 16%. اگر ملٹیپلائی کریں گے وہ بھی تعداد ہو جاتی ہے ہر روز 2000 سے زیادہ ریپ. امریکن اسٹیٹسٹکس کہتی ہے ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاತ್ಕಾರ، ایک ریپ ہو رہا ہے یو ایس اے میں. میں یہاں تقریر 2 گھنٹے سے کر رہا ہوں، اس 2 گھنٹے میں 200 سے زیادہ ریپ ہو چکے ہیں یو ایس اے میں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسلامک شریعت یو ایس اے میں نافذ کریں، ہر مرد کوئی لڑکی کو دیکھتا ہے اسے نظر نیچے کرنا چاہیے، ہر خواتین حجاب میں ہو، سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف چہرہ یا ہاتھ دکھ سکتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی مرد کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، ریپ کرتا ہے، سزائے موت. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یو ایس اے میں ریپ کی تعداد، بلاತ್ಕಾರ کی تعداد بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ اسلامک شریعت نافذ کرو، فوراً رزلٹس. اسی لیے سارے دنیا میں اگر کوئی دیش ہے، اگر کوئی ملک ہے جہاں سب سے کم ریپ ہے، بلاತ್ಕಾರ ہے، وہ سعودی عربیہ. آپ اسلام کی شریعت کو نافذ کرو، فوراً رزلٹس ملیں گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام اچھی باتیں کرنے کے علاوہ ایک ایسا طریقہ آپ کو دکھاتا ہے جس سے آپ وہ اچھی بات معاشرے میں قائم کر سکو. اسی لیے اسلام یہ دین الحق ہے، حق کا مذہب ہے. اچھی باتیں کرنے کے علاوہ آپ کو طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے آپ اچھی بات کو عمل میں لا سکے. جس طریقے سے آخری ہفتے سنیچر میں نے کہا تھا ایک تقریر عالمی بھائی چارہ، اسلام میں دکھایا جاتا ہے کس طریقے سے بھائی چارہ عمل میں لا سکے روز. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر کوئی مذہب صحیح ہے اللہ کے نظر، وہ صرف اسلام ہے. اپنی خواہش اللہ کے حساب سے چلنا چاہیے. یہ تھا 20واں جواب. لیکن کئی بار لسٹ اوپر نیچے ہوتی ہے تو کبھی کبھی امپورٹنٹ مسز آتے. امپورٹنٹ مسز مطلب جو سوالات لسٹ میں تھے ابھی لسٹ کے باہر چلے گئے لیکن پھر بھی اہم ہے. تو اور ایک جواب میں آپ کو دوں گا، چھوٹی سی غلط فہمی، چھوٹا سا جواب. جو پہلے نمبر 20 پہ تھا ابھی آؤٹ آف دا لسٹ ہو گیا، ابھی 21ویں نمبر پہ آ چکا ہے. وہ ہے کہ اکثر غیر مسلمان کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہمیں کافر بول کے گالی کیوں دیتے؟ اس کا جواب ہے کہ کافر کا کیا مطلب ہے. کافر آتا ہے عربی لفظ کفر سے، جس کا معنی چھپانا، جس کا معنی جھٹلانا. اسلام کے پس منظر میں کافر اسے کہتے ہیں جو اسلام کی حقانیت کو جھٹلاتا ہے، اسلام کی حقانیت کو نہیں مانتا ہے. عام زبان میں انگریزی میں کہیں گے نان مسلم، ہندی میں کہیں گے غیر مسلمان. تو عربی میں کافر کا مطلب غیر مسلمان، عام لفظ ہے.
اگر کوئی ہندو مجھے کہتا ہے کہ ذاکر غیر ہندو ہے تو مجھے کیوں برا لگنا چاہیے؟ تو کافر کا مطلب ہے غیر مسلمان، تو میں غیر مسلمان کو غیر مسلمان ہی کہوں گا نا، اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر کوئی غیر مسلمان کو برا لگتا ہے کافر کہنے سے، میں یہ کہوں گا شہادت دو مسلمان بن جاؤ، انشاءاللہ میں ان کو کافر نہیں کہوں گا۔ اور اس تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا میں قرآن مجید کے اس آیت سے، سورہ اسراء کی سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 سے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہو کہ حق آ چکا ہے اور حق ہمیشہ صحیح رہیں گا اور باطل ہمیشہ نشٹ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔